إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نعمتوں سے نوازا۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے تمام زمان اور تمام مکان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر مبعوث فرمایا، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ سب کے سامنے سورہ عنکبوت کی 2 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے یہ کہہ دینے سے کہ انہوں نے ایمان لا لیا اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان آزمائشوں کے ذریعے جاننا چاہتا ہے کہ اپنے ایمانی دعوے میں کون سچا ہے اور اپنے ایمانی دعوے میں کون جھوٹا ہے۔ حضرات، اگر ہم اس آیت میں غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بنیادی طور پر 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے، اور جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے آزمایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا، جو بھی مومن ہوگا، جو اسلام میں داخل ہوگا، ضروری ہے کہ وہ آزمایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں، اسلام لائیں اور یوں ہی بنا آزمائے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری بات فرمائی اس آیت میں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم نے صرف انہی کو نہیں آزمایا بلکہ ان سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی اہل ایمان ہوتے ہیں صرف امت محمدیہ میں نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو آزمائش سے گزارا اور آزمائش سے گزارنے کے بعد انہیں بڑے بڑے بدلوں سے نوازا۔ یہ تھی دوسری بات۔
اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تیسری بات فرمائی کہ اس آزمائش کا مقصد کیا ہوگا اور ہماری اس آزمائش کی حکمت کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ میری اس آزمائش میں کون سے ایسے بندے ہیں جو ایمانی دعویٰ زبان سے تو کرتے ہیں لیکن اپنے عمل و اعمال سے اس ایمانی دعوے کو پورا نہیں کرتے، کون سے میرے ایسے بندے ہیں جو صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے لیکن جب انہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے راستے سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے کہ میرے کون سے بندے ایمانی دعوے میں سچے ہیں اور کون سے میرے بندے اس ایمانی دعوے میں جھوٹے ہیں۔ حضرات، اگر ہم اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو جانیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زندگی کا دوسرا نام ہی آزمائش ہے، زندگی کا دوسرا نام ہی امتحانات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون رہا ہے اور یہ دنیا کا دستور بھی رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو آزمایا ہے، صرف مومن ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش کی شکلیں بتائیں کہ ہم تمہیں کن کن ذریعوں سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العالمین خوف کے ذریعے آزماتا ہے۔ یہ امن و امان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی امن و امان کی دولت ختم کر دے تو اللہ رب العالمین خوف سے آزماتا ہے، اللہ رب العالمین بھوک سے آزماتا ہے۔ آج ہمارے پاس کھانے کو غذا موجود ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے، رہنے کے لیے چھت موجود ہے، ان سے جا کر پوچھیں جن کے پاس یہ تمام وسائل میسر نہیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھوک کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جانوں میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اناج میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص آزمائش میں مبتلا ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو آزمائش ہے وہ میری زندگی سے الگ ہے، میری زندگی میں جو آزمائش ہے وہ آپ کی زندگی سے الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں انسان کو متنبہ کرتے ہوئے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ کیا معنی ہے انسان کو مشقتوں میں پیدا کرنے کا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں انسان کو متنبہ کیا کہ جب تمہاری پیدائش تخلیق کے درمیان ہوئی ہے تو تمہاری آئندہ زندگی میں بھی مشقتیں آئیں گی، تمہاری آئندہ زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں گی، تمہاری آئندہ زندگی میں بھی تمہیں ثابت قدمی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک آزمائش ایک بندے کو لاحق ہوتی ہے، ایک بندہ مومن ہوتا ہے جو پہلے سے یہ سوچ کر رکھتا ہے کہ اگر مجھے یہ زندگی ملی ہے تو مجھے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں سے پار ہو جاتا ہے، ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہیں ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے جو یہ سمجھ کر زندگی گزارے کہ مجھے زندگی ملی ہے، عیش و آرام کی زندگی ہونا چاہیے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، مجھے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ایک ایسا شخص جو یہ ایمان رکھتا ہے تو وہ چھوٹی سی مصیبت پر بھی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ اے مومنو، تمہاری تخلیق مشقتوں میں کی گئی ہے، تو لازمی ہے کہ تم اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لو کہ اگر زندگی ہے تو زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر زندگی ہے تو زندگی میں مصیبتیں ملیں گی۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا اس دنیا میں آزمائش کے سلسلے میں چند قوانین ہیں۔ وہ قوانین ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کو کیوں آزماتا ہے اور اللہ رب العالمین بندے کو آزماتا ہے تو کن کن ذریعوں سے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے چند قوانین ہیں، ان قوانین میں سب سے پہلا قانون ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین بندے کو خیر اور شر دونوں طریقوں سے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے بھی۔ کیا معنی ہے خیر و شر کے ذریعے آزمانے کا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے اور بندے سے کچھ لے کر بھی آزماتا ہے۔ خیر و شر کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو صحت دی ہے تو اس بندے کی آزمائش اس کی صحت میں رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنی صحت کو کن کن راستوں میں استعمال کرتا ہے۔ یہ صحت مند لوگوں کی آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین خیر سے آزماتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی سے اس کی صحت چھین لی ہے، اس کو مرض میں مبتلا کر دیا ہے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس بیماری میں کس قدر صبر کرتا ہے اور میری اس بیماری پر کس قدر اللہ رب العالمین سے تعلق بنائے
رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین خیر کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو مال عطا کرتا ہے، بہت مال عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مال کے ذریعے اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ مال کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے، غریبوں کو ادا کرتا ہے، اپنے حقوق ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو مال دیتا ہے، مال کے ذریعے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی سے مال لے لیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی آزمائش اس طرح چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس قدر صبر کرتا ہے۔ کیونکہ آتا ہے کہ جب انسان فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی جان تک دینے کے لیے گزر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے غریبی میں مبتلا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ دین پر کس قدر ثابت قدم رہتا ہے اور دین پر کس قدر جمع رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں انسانوں کی عمومی حالت بتائی کہ اللہ رب العالمین جب انسانوں کو آزماتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم جب کسی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہم سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کے سامنے سجدے کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہم اس کو خیر پہنچا دیتے ہیں، جب ہم اس کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں، جب ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی ہم سے مانگا ہی نہیں، کہ گویا اس نے کبھی ہم سے مانگا ہی نہیں۔ یہ ہے عام لوگوں کی حالت، یہ ہے کفار و مشرکین کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کو پریشانی کی حالت میں تو یاد کرنا، لیکن اللہ رب العالمین جب پریشانی کو دور کر دے، اللہ رب العالمین جب ہمیں خیر پہنچا دے تو اللہ رب العالمین کو یکسر بھلا دینا۔ لیکن ایک مومن کی شان یہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ایک مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ کس طرح عجیب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی نیکی پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، تو مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر کرتا ہے، اور یہ شکر گزاری اس کے لیے قیامت کے دن بہت بہتر ہوتی ہے، جبکہ دنیا میں بھی اس کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب مومن کو کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور کوئی آزمائش لاحق ہوتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے پھر نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی مومن کے لیے بہتر ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ مومن کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں آزمائش آئے، جب ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو، تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد کریں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی لاحق ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ ہمیں وہ چیز کبھی بھی لاحق نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں نہیں لکھی، اگر چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ حدیث میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر پورے لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اس وقت تک وہ نقصان پہنچا نہیں سکتے جب اللہ رب العالمین نہ چاہے، اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے لیکن اس وقت تک نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ رب العالمین تمہیں نفع نہ پہنچانا چاہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی آئی ہوئی خیر کی آزمائش پر بھی اور اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی شر کی آزمائش پر بھی صبر و شکر کا دامن تھامے رکھیں۔ حضرات، اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مقبول بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرات، عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنی نیکی کا بدلہ طلب کرنا چاہیے، اور یہ اسلام کا مطلوب بھی ہے کہ انسان جب نیکی کرے تو اللہ رب العالمین سے نیکی کا بدلہ چاہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین بدلہ دینے والوں میں سب سے بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ قانون بھی ہے کہ اللہ رب العالمین انہی بندوں کو آزماتا ہے جو بندے اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے سب سے قریب بندے، سب سے محبوب بندے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب بندے ان تمام لوگوں میں اللہ کے نبی اور رسول ہوا کرتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش بھی انبیاء اور رسول کو لاحق ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی انسان
انسان کو لاحق ہوئی، اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کسی ہستی کو لاحق ہوئی تو انبیاء کرام کی ہستی ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد جو انبیاء کرام کے نقشے پر چلتے ہیں ان لوگوں کو ان سے کم آزمائش لاحق ہوتی ہے۔ کیوں آزمائش لاحق ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سب سے قریب بندے ہوا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو، حضرت ایوب علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کرنا چاہی تو اللہ رب العالمین نے انہیں مرض میں مبتلا کر دیا، اور مرض بھی 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں مکمل 18 سال تک مرض میں رکھا۔ یہ نبی کی حالت ہے، وہ نبی جو قوم کا درد لیے اپنی قوم کے پاس جا کر ٹھوکریں کھا کر انہیں ہدایت کا سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں 18 سال تک مرض میں مبتلا رکھا۔ لیکن قربان جائیے حضرت ایوب پر کہ حضرت ایوب نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں سوچا کہ میں لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہا ہوں لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین مجھے آزما رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انی اعرق کما یعرق الرجلان منکم۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی بیمار ہیں، اللہ کے نبی کو بخار ہے، صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو بہت سخت بخار ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے ایک آدمی کا بخار نہیں بلکہ تم میں سے جو 2 آدمی کو بخار آتا ہے اتنا بخار مجھے آتا ہے۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب بندے کا حال ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم میں سے 2 آدمی کے بخار کے مقابل میں بخار آتا ہے، اور صحابی نے فرمایا تب تو اللہ کے نبی آپ کو دگنا اجر ملتا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے دگنا اجر ملتا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی شخص جس کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، اگر وہ اس پر اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ ہے انبیاء کرام کی حالت۔ اور آئیے صحابہ کا جائزہ لیں، یہ تو انبیاء کی حالت تھی، صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بخشا، جنہوں نے اسلام کی راہوں میں اپنی گردنوں کو کٹایا۔ حضرت عمران بن حسین، ایسے تو کئی واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں، لیکن عمران بن حسین ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایک ایسے صحابی کہ جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ عمران بن حسین جن کو اللہ کی نبی کی زندگی میں بھی اور اللہ رب العالمین کی وفات کے بعد بھی فرشتے سلام کیا کرتے تھے، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا انسان جس کو فرشتے سلام کریں، کیا آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس شخص کا مقام کس درجہ ہوگا؟ لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا۔ کس طرح آزمایا؟ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 30 سال تک مرض میں مبتلا کر دیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں 30 سال تک مرض میں مبتلا کر دیا، اور ایسا مرض کہ وہ اپنے بستر سے نہ اٹھ سکتے تھے۔ پیشاب و پیخانہ جب بھی کی حاجت پڑتی تھی تو ان کے ساتھی آ کر اسی جگہ ان کو وہ حاجت پوری کروایا کرتے تھے۔ ایک ایسے صحابی، اللہ کے مقبول صحابی جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، جب ان کی حالت یہ ہے تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر کتنی شکایتیں کرنے چلے جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کتنی شکایتیں کرنے چلے جاتے ہیں، کتنے گلے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا تیسرا قانون ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی آزمائش آتی ہے تو جلد جایا نہیں کرتی، یعنی اللہ رب العالمین کی جب آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد بہت دیر سے آیا کرتی ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں بہت ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ اللہ رب العالمین نے پرانے انبیاء اور رسول کے قصے بیان فرمائے کہ جب انبیاء اور رسول کو آزمایا گیا، اتنا آزمایا گیا کہ وہ مایوس ہو گئے کہ اب اللہ رب العالمین کی آزمائش آئے گی بھی کہ نہیں، مایوس ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش جب چلی کیسے جائے گی، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی بھی کہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے مایوس ہونے کے بعد ہماری مدد آئی۔ اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب بن ارت آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم پر بہت ظلم ہو رہے ہیں، ہم پر بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان مظالم کو ہم سے دور کر دے۔ اور خباب بن ارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو کفار اور مشرکین اتنا ستایا کرتے تھے کہ آگ پر لٹا دیا کرتے تھے حضرت خباب بن ارت کو۔ آگ پر لٹانے کے بعد حضرت خباب بن ارت کے جسم سے
نکلنے والی چربی اس آگ کو ٹھنڈا کیا کرتی تھی۔ حضرت خباب بن ارد کے جسم سے نکلنے والی چربی اس آگ کو ٹھنڈا کیا کرتی تھی۔ ایک ایسے صحابی آ کر اتنا ظلم سہنے کے بعد آ کر صحابی اللہ کے نبی کے پاس شکایت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا جواب سنیے ایسے صحابی سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا، آدھا دفن کرنے کے بعد ان کے سر کو چیر دیا جاتا، ان کے جسموں کو آدھا ٹکڑا کر دیا جاتا، اور پھر بھی یہ چیز انہیں ایمان سے نہیں پھیرتی۔ اور اللہ کے نبی نے جو حضرت خباب سے آخری بات فرمائی وہ ہمارے لیے ایمان میں زیادتی کا سبب ہے، حضرت خباب سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے خباب تم جلدی کر رہے ہو۔ ایک ایسے صحابی جو کفار و مشرکین کے مظالم سہ کر آئے ہیں، ایک ایسے صحابی جو آگ پر لیٹ کر آئے ہیں، اور وہ بھی اتنی دیر تک کہ ان کی آگ کو ان کے جسم کی چربی ٹھنڈی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی ان سے فرما رہے ہیں کہ اے خباب تم جلدی مچا رہے ہو، صبر کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں کوئی مصیبت سے دوچار کرے تو ہم صبر کریں، اس پر صبر کریں، انشاءاللہ ہمیں اجر دیا جائے گا۔ ہم جتنی دیر اپنی آزمائش میں مبتلا رہیں گے اتنی دیر ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اتنی دیر ہمارے گناہوں میں کمی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جتنی بڑی آزمائش میں بندوں کو مبتلا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا انعام بھی اتنا بڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس قدر آزمائش دیتا ہے اسی قدر اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ انسانوں کی عموماً فطرت ہوتی ہے کہ انسان کو جو چیز بھی ملتی ہے وہ اس کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، اس کو دوسروں سے موازنہ کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو ایک نعمت عطا کی تو وہ نعمت دوسروں سے دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مجھ سے بڑھ کر نعمت عطا کی۔ اللہ رب العالمین کسی کو کوئی انعام دیتا ہے تو فلاں بندہ اس کے اپنے ساتھی سے کمپیئر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے کو بڑی نعمت دی۔ یہی معاملہ آزمائش میں ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بندہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو مجھے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کم آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی بندے کو جس قدر آزماتا ہے اللہ رب العالمین اس کا انعام بھی اس قدر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ بڑے بڑے انعام چاہتے ہو، بڑی بڑی نیکیاں چاہتے ہو، بڑے بڑے جزا چاہتے ہو تو تمہیں بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرو گے تبھی تمہیں اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے ثواب ملیں گے۔ اور ہمیں یہ سیرت نبوی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب بچپن میں تھے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد وفات کر جاتے ہیں۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو الوداع کہہ جاتی ہیں۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں آپ کے دادا آپ سے انتقال ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جب نبی بنایا جاتا ہے تو نبی بنانے کے بعد طائف کا سفر ہم سب کو یاد ہے کہ طائف کے سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کو اتنا مارا جاتا ہے کہ آپ کے جوتے میں آپ کا خون جمع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طائف کا سفر تھا جس کے بارے میں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ پر کبھی احد سے زیادہ بھی سخت دن آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں عائشہ مجھ پر احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے، وہ ہے طائف کا دن۔ یہ طائف کا دن تھا اور اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بائیکاٹ کر لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے معاشرے میں بائیکاٹ کر لیا جاتا ہے۔ نہ کوئی ان سے لین دین کرتا ہے، نہ خرید و فروخت کرتا ہے، نہ ان سے بات چیت کرتا ہے۔ یہ بائیکاٹ تھا اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی ایسے مشاکل آئیں، کئی ایسی مصیبت آئیں، لیکن ان تمام مصیبت کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں کیا بدلہ دیا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں اسراء و معراج سے نوازا۔ اسراء و معراج سے نوازا اللہ رب العالمین نے۔ کتنی بڑی اللہ کے نبی نے آزمائشیں اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کے اللہ کے نبی کے آزمائشوں کے اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں بڑے انعام سے نوازا۔ وہ بڑا انعام کیا تھا؟ اسراء و معراج کی شکل میں تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسراء و معراج اللہ کے نبی کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے اللہ کے نبی کے ایک بہت بڑی نعمت عطا کر دی گئی تھی۔ اس اسراء و معراج میں کیا ہوا تھا؟ 5 نمازیں اللہ کے نبی پر فرض کر دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی کو 7 آسمان پر پہنچایا گیا تھا۔ ان سب سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین سے بات کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا شرف حضرت موسیٰ کے بعد آپ صلی حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ کے نبی کو حاصل ہوا۔ اتنی بڑی دولت تھی، اتنی بڑی نعمت تھی۔ اتنی بڑی نعمت کیوں حاصل ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے اتنے بڑے بڑے آزمائشوں کا سامنا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جب چھوٹے تھے ان کو کنواں میں ڈال دیا گیا، کنویں سے جب نکالے گئے تو مصر کے بازار میں بیچ دیے
گئے۔ مصر کے بازار میں ایک ایسا شخص بیچا گیا جو نبی کی اولاد ہے، جو نبی کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف نبی کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے بیٹے کو مصر کے بازار میں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا گیا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ جب مصر کے بازار سے نکلے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بدکاری کے الزام میں انہیں جیل جانا پڑا۔ جیل جانے پر بھی صبر کیا۔ ان تمام آزمائشوں پہ صبر کرنے کے بعد انہیں کیا صلہ ملا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں بڑے بڑے ثواب چاہیے، اللہ رب العالمین کے پاس بڑا مرتبہ چاہیے، اللہ رب العالمین سے خیر کی امید ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کریں۔ اور ہم جب بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہمیں ناخوش ہونا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ حضرات، اسی طرح ایک اور قانون اللہ رب العالمین کا، اور جو سب سے اہم قانون ہے لیکن جو ہم تمام کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کو کسی چیز کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے تو اس چیز کے اسباب بندے کے قریب کر دیتا ہے، اس چیز کے اسباب بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ کیا معنی ہے اس چیز کا؟ کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کوئی دکان چلا رہے ہیں، آپ کے پاس اسباب موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی نادان آدمی آتا ہے، کوئی نادان آدمی آتا ہے یا پھر کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے، آپ کے پاس خراب مال موجود ہے، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کے پاس خراب مال موجود ہے، آپ سے خریدنے والا ایک نادان شخص ہے یا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کے پاس اسباب موجود ہیں کہ آپ اس خراب مال کو اس شخص کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ نادان ہے، وہ لے لے گا، وہ ایک بچہ ہے، آپ کا یہ خراب مال لے لے گا اور کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں اسباب کے قریب ہونے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش میں کامیابی کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین آزمائش کے اسباب قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے گزری ہوئی امتوں کے قصے بیان فرمائے کہ حضرت طالوت علیہ السلام جو ایک نبی تھے، اللہ رب العالمین کے نبی تھے، حضرت طالوت علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے جائیں اور لے جا کر دشمنوں سے جنگ لڑیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام اپنی قوم کو لے جا رہے ہیں، راستے میں اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ راستے میں پانی کوئی نہیں پیے گا، راستے میں پانی کوئی نہیں پیے گا، پانی پیے بغیر جانا ہے اور جنگ لڑنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب قریب کر دیے، آزمائش کے اسباب قریب کر دیے۔ کس طرح قریب کر دیے؟ کہ اللہ رب العالمین نے راستوں میں نہریں جاری کروا دی۔ وہ راستے میں جا رہے ہیں، ان کو حکم ہے کہ پانی نہیں پینا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے، اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین نے راستے میں نہریں جاری کروا دی۔ اب ان میں سے 3 گروہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے پانی پی لیا، کچھ لوگوں نے نہیں پیا۔ جن لوگوں نے پانی پی لیا وہ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے ٹھہرے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان کی نافرمانی کر دی۔ اسباب موجود تھا ان کے پاس، اللہ رب العالمین نے اسباب دے دیے تھے کہ پانی نہیں پینا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہی نہر بھی جاری کر دی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دن بھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، دن بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہتا ہے، پھر دن ختم ہونے کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ آج میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آج میں نے کسی کو گالی نہیں دی، آج میں نے کسی کو برا بلا نہیں کہا، تو اس شخص نے بہت اچھا کام کیا، بہت بہترین کام کیا، لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ وہیں دوسرا شخص اگر وہ بازار جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، دن بھر تجارت کرنے کے بعد رات میں آ کر یہ کہتا ہے کہ آج میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آج میں نے کسی کو گالی نہیں دی، آج میں نے کسی پر بری نظر نہیں ڈالی، تو یہ بندہ کمال کا ہے، اس لیے کہ وہ بازار میں نکلا تھا۔ چاہتا تو وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا تھا، چاہتا تو وہ کسی کو گالی دے سکتا تھا، چاہتا تو وہ بری نظر ڈال سکتا تھا، لیکن اسباب کے موجود ہونے کے بعد بھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو مسجد میں بیٹھے رہنے والے شخص کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ بہتر ہوا کہ جو بازار میں ٹہلنے کے بعد بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرتا رہا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آزمائشیں کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پاس گناہوں کی لذتیں کتنی ہی کیوں نہ ہو، گناہوں کے اسباب ہمارے پاس کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کا ہمیں اپنے اندر خوف پیدا کرنا ہے، اور خوف پیدا کرنے کے بعد ان اسباب کے موجود ہونے کے بعد بھی ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر دکھانا ہے۔ حضرات، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان آزمائشوں میں لوگ عموماً 4 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ ان آزمائشوں میں عموماً انسان 4 قسموں میں بٹ جاتا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے
جو بے قابو ہو جایا کرتے ہیں۔ ان آزمائشوں کے ملنے کے بعد بہت سے انسان بے قابو ہو جایا کرتے ہیں۔ بے قابو اس معنی میں ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اللہ رب العالمین سے اتنی شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر نعوذ باللہ طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان الفاظ کو دہراتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے سخت ناپسند فرمایا کہ ایسا شخص، ایسا کوئی بھی اگر انسان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے اور اگر وہ جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے، جاہلیت کے نعرے کیا ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کو میں ہی ملا تھا مصیبت لانے کے لیے، کہ اللہ رب العالمین کو میرا ہی امتحان مقصود تھا، تو ایسے لوگ جو بے قابو ہو جایا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ پہلے قسم ان لوگوں کی ہے جو بے قابو ہو جایا کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں پر صبر کیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا اور اللہ کے نبی نے اس پر ابھارا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ صبر کرے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبر کیا کرتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آزمائش پر اللہ رب العالمین کے ساتھ رضامندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں کوئی آزمائش میں مبتلا کیا تو اس پر صبر کی بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے کہیں جانا تھا، اللہ رب العالمین نے کسی اسباب کی وجہ سے مجھے وہاں نہیں پہنچایا تو میں صبر بھی کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے اس فیصلے سے راضی بھی ہو جاتا ہوں کہ میں وہاں نہیں پہنچا تو اس میں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت نہیں ہوگی۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے مصیبت پر شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی آئی ہوئی مصیبت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یقین مانیے یہ ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو اولو العزم ہوا کرتے ہیں، جو اعلیٰ ہمت والے ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی آزمائش پر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ اس واقعے سے واضح ہو جائے گا کہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم، ان کا ایک کہیں پروگرام تھا، وہ پروگرام میں جاتے ہیں، پروگرام میں پہنچنے کے بعد انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کا ایک فرزند، ان کا ایک بیٹا کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اس کو بہت چوٹ لگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ خبر سننے کے بعد وہ انا للہ پڑھتے ہیں، انا للہ پڑھنے کے بعد ان کی زبان سے الحمدللہ کا لفظ نکل جاتا ہے۔ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے فرزند کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد، خبر سننے کے بعد بھی وہ الحمدللہ کا لفظ نکالتے ہیں۔ جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی، آپ پر اتنی بڑی آزمائش آئی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر بھی آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ ایک بیٹے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تو کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے مجھے دوسرے بیٹے سے تو صحیح سالم رکھا ہے۔ اور یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ آزمائش میری دنیا میں آزمائش ہے، میرے دین میں تو آزمائش نہیں آئی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولو العزم ہوا کرتے ہیں۔ اس کے لیے اعلیٰ ہمتی چاہیے جو لوگ اللہ رب العالمین کی آزمائش پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس دنیا میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنائے اور ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔